اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ ریکویسٹ وہی پہلی کہ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر ڈالیں، اور اگر باتیں پسند آنی بند ہو جائیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بات کچھ پسند آ رہی ہو تو تھم اپ اور ہمت کر کے، جرأت کر کے کمنٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری باتیں کس طرف جا رہی ہیں، کس طرف نہیں جا رہی۔ آج کی سٹوری جو ہے وہ بھی میں ایک سچے واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ جن کے ساتھ میرا یہ سچا واقعہ ہوا ہے وہ اردو سپیکنگ نہیں ہے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کا واقعہ میں یوز کر رہا ہوں۔ لیکن میں امریکہ میں تھا اور وہاں پہ میں کسی فیملی کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہ فیملی کافی پڑھے لکھے لوگوں کی تھی، اس میں سائنٹسٹ بھی تھے اور اس میں پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے۔ اور یہ مجھے پتہ ہے کہ جو میری نظر میں سارے لوگ نظر آ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ سب لوگ بہت ہی سنسیئر اپنے پروفیشن سے اور بہت ہی ایماندار ہیں۔ اب ظاہر اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن اسی لحاظ سے برے لوگوں کی کمی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہہ دیں نا کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں اس پروفیشن کے، کہ سب لوگ ویسے ہوتے ہیں اس پروفیشن کے، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ وہاں پہ ڈسکشن میں ایک بات میں نے کہہ دی، اور اس کا نتیجہ جو نکلا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نکلا۔ کہ اس کا بات کا نتیجہ نکلا کہ کافی غصہ فزیکلی دکھایا گیا۔ جو صاحب تھے میرے ہوسٹ، وہ غصے میں اپنے کمرے میں پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے، جا کے اپنے کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا انہوں نے، اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، میں نے کیا کہا، اور دوست ان کے جو بیٹھے تھے وہ بھی ایک دم سے میرے اوپر کافی ناراض ہو گئے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور کافی ایک طرح سے خاموشی چھا گئی اس محفل میں ایک دم سے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اچھے لوگ برے لوگ ہر طرف ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی ریلیجس آرگنائزیشنس ہیں، اس میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات کہہ دی، وہ یہ بات کہہ دی کہ بھائی آج کل کے زمانے میں سائنٹسٹ جو ہیں ان کی بھی اگر صحیح قیمت لگے تو وہ بھی بک جاتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے صحیح باتیں نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ قیمت صحیح لگے تو ہر کوئی بک سکتا ہے، انکلوڈنگ اس میں سائنٹسٹ بھی انکلوڈ ہیں۔ اب یہ بات مجھے پتہ ہے کہ میں نے صحیح کہی، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں پتہ ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی خراب ہیں، لیکن وہاں پہ سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں وہ چیزیں اس طرح سے پورٹرے کرنے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ وہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں۔ میں ایگزامپل دوں کہ سگریٹ کی انڈسٹری ہے امریکہ میں۔ اب سگریٹ نوشی کو بہت ہی خراب سمجھا جاتا ہے، اور آلموسٹ 100% لوگوں کو پتہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے بڑی خطرناک بیماریاں آپ کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اب لیبل بھی لگانا شروع کر دیا ہے سگریٹ کے ڈبے کے اوپر کہ یہ سگریٹ نوشی جو ہے کینسر پروڈیوسنگ ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اور بہت سے لوگوں کے اوپر ہوئی بھی ہے۔ ہر کسی پہ نہیں ہوتی، کچھ لوگ سگریٹ پوری زندگی پی لیتے ہیں، کچھ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے کافی سیریس مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈبے کے اوپر لکھا جانے لگا ہے کہ سگریٹ نوشی آپ کے لیے خطرناک ہے اور کینسر پروڈیوسنگ ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات ہو گئی ہے اور وہیں پہ سائنٹسٹ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کو مزید سے مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے اور اس کو ایڈکٹیو بنانے کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی لیبس میں، اپنی لیبس میں، جن کی لیبس بنی ہوئی ہیں آفیشیلی، ان لیبس میں سائنٹسٹ ہائر ہوئے ہوئے ہیں، جو کہ دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لیبس ہیں، سائنٹسٹ ہائر ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ مسلسل سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کی اور کیا کیا قسمیں نکالی جائیں ٹوبیکو کی، جو کہ اور زیادہ ایڈکٹیو ہوں لوگوں کے لیے، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے۔ ابھی تو امریکہ میں تو لوگوں نے ایک طرح سے اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ تو کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں سگریٹ نہیں پی سکتے ہیں، وہاں نہیں پی سکتے ہیں، وہاں نہیں پی سکتے ہیں، اور اگر آپ جس بلڈنگ میں جاب کرتے ہیں آپ کو سگریٹ پینی ہے تو اس سے جناب 100 فٹ دور جائیے، پھر جا کے سگریٹ پیجیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ بات ابھی تک کہیں اویئرنیس نہیں آئی ہے۔ میں اس بات کو اس وقت لے کے نہیں آ رہا، میں صرف اس بات کو لے کے آ رہا ہوں کہ دنیا بڑی خبیث ہو چکی ہے انفارچونیٹلی۔ اور اب وہ صاحب جو غصے میں چلے گئے مجھے ایک دم سے تنتناتے ہوئے کہ سائنٹسٹ ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ شراب کی انڈسٹری جو کہ پتہ ہے کہ آپ کو بڑی نقصان دہ ہے، اور ہمارے تو لوگ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے کہ غلط چیز ہے یہ، وہاں تک سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، پوری لیب بنی ہوئی ہیں جہاں پہ سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، نئے نئے فلیورز نکال رہے ہیں، نئی نئی وائن کی قسمیں نکال رہے ہیں، نئی نئی شرابوں کی قسمیں نکال رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں ان کو اچھے، اس وجہ سے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ان کو خود بھی کہ سگریٹ بھی خراب ہے، لیکن جاب کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں اچھے۔
پتہ ہے شراب بھی خراب ہے، جاب کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں، اس وجہ سے پیسے اچھے مل رہے ہیں۔ اسی طرح سے فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسی کوئی دوائیں بنا رہی ہے جو کہ اپنی صرف پروفٹ کے لیے بناتی ہے، اور اس میں وہ سائنٹسٹ لوگ بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو خیر ابھی اس کی بات الگ کروں گا۔ ہمارے بازار میں ہمارے آپ چلے جائیں امتیاز کہیں پہ بھی، شیلف کے شیلف بھرے ہوئے ہیں جنک فوڈ سے۔ جنک فوڈ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے شدید خراب ہے، چاہے وہ سیریل ہو، چاہے وہ چپس ہوں، چاہے وہ پف ہو، چاہے وہ آپ کا چاکلیٹ ڈرنک ہو، چاہے وہ کوکیز ہوں، بڑی اچھی ہر چیز جو سب سے اچھی ٹیسٹی بنائی جاتی ہے شیلف کے اوپر رکھنے کے لیے، بیچنے کے لیے، بچوں کو خاص طور سے اٹریکٹ کرنے کے لیے، بڑی خطرناک ہے۔ لیکن اس ساری کمپنیز میں بڑے بڑے سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ نئی نئی پروڈکٹ وہ والی نکال رہے ہیں جو ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے خاص طور سے بہت خراب، اور بڑے بھی۔ لیکن آپ سوچیں کہ بچوں سے شروع کروا رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ ایسے ایسے ہوتے ہوتے بڑوں پہ جائیں گی۔ اب میں ایگزامپل ایسے دینے جا رہا ہوں جو کہ حال میں یہاں پہ کافی لوگ استعمال کرتے ہوں گے۔ بچوں کے پیدائش کے بعد بیبی فارمولے بن گئے ہیں، اور وہ جناب جارز کے اندر ان کے فوڈ بن گئے ہیں۔ یہ سارے کیمیکلی بیسڈ پروڈیوس چیزیں ہیں۔ وہاں پہ بھی سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹیسٹ کو چینج کر رہے ہیں، ٹیکسچر کو چینج کر رہے ہیں، ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو بچے آسانی سے کھا سکیں۔ لیکن ساری ماڈیفیکیشن اس کی جو ہو رہی فوڈ کی وہ شکل ہی نہیں بچی جو کہ ہونی چاہیے تھی، نہ وہ ٹیسٹ بچا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کچھ سے کچھ کر دیا ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں ملا دی ہیں بچوں کے فوڈ کے اندر کہ وہ اب کھانے لگے ہیں، لیکن اس کے کھانے کے اندر جو خراب نتائج ہیں وہ بچوں پہ بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی سائنٹسٹ ہی لگے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو سارے تجربے کر رہے ہیں وہ اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں بچوں میں اور ہوتی رہیں گی۔ اگزامپل دے رہا ہوں ٹوتھ پیسٹ کی، شیمپو کی، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگزامپل دے رہا ہوں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ ان کمپنیز میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں جناب جو کہ بنا رہی ہیں شیمپو بھی اور ٹوتھ پیسٹ بھی اور دوسری چیزیں ایسی، اس میں وہ چیزیں ایڈ ہونے لگی ہیں سائنٹسٹ لوگوں کے اپروول کے بعد اور تجربوں کے بعد، جو کہ پتہ ہے کہ یہ صحت کے لیے شدید خراب ہے۔ جو بھی چیز جھاگ بنا رہی ہے نا، برش کر رہے ہیں جھاگ بن رہے ہیں جی، شیمپو کر رہے ہیں جھاگ بن رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں سلفائڈس کہلاتی ہیں جو کہ ایڈ کی جا رہی ہیں ان چیزوں میں، پبلک کو ذرا خوش کرنے کے لیے۔ ہاں جی کچھ ہو رہا ہے، ہاں جی کچھ ہو رہا ہے سر کے اوپر، لیکن وہ چیزیں بڑی ہی صحت کے لیے خطرناک ہیں، وہ آپ کے جسم میں جا رہی ہیں، انفارچونیٹلی وہ نون ہے کینسر پروڈیوسنگ تھنگ۔ لیکن بات اس وقت میں ایک جنرل بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہر چیز جو سائنٹسٹ اپروو کرتی ہے مارکیٹ میں آتی ہے، یا سائنٹسٹ جن چیزوں پہ کام کرتے ہیں، ضروری نہیں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو۔ یہ جو خیال ہے کہ جی سائنس بیسڈ، یہ پلیز اپنے دماغ سے پہلے اس ویڈیو میں نکال دیں بالکل ہی، کہ سائنس کوئی آپ کے ضروری نہیں فیور میں ہو، کہیں کہیں ہو بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ تر کیسز جو عام زندگی میں ہمیں ہمارے بھگتنے پڑتے ہیں، وہاں سائنس کی ترقی جو ہے وہ آپ کے بڑے ہی صحت کی جہاں تک بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے GMO چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں، جینیٹکلی ماڈیفائڈ کہتے ہیں۔ جینیٹکلی ماڈیفائڈ کا مطلب یہ کہ جو چیز اوریجنل تھی کسی زمانے میں، آج سے 60-70 سال پہلے، وہ چیز رہی نہیں ہے اوریجنل، نہ تو گندم، نہ تو چاول، نہ کوئی اور چیز، نہ دالیں، نہ کچھ اور چیز۔ یہ سب چیزیں جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہو چکی ہیں، جن کے نتائج ہم لوگ آج بھگتنا شروع کر دیا ہے، ینگ نسل نے بہت زیادہ، اور ہم لوگوں نے بھی۔ بے شمار ایسی بیماریاں آنے لگی ہیں سامنے جو کہ پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھیں، اور خطرناک والی بھی اور بیسک بیماریاں بھی۔ الرجیز کو لے لیں، اس قدر قسم کی الرجیز پھیلی ہوتی ہیں کہ الرجی کی لوگ 2 گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، مسلسل گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن جو ریزن اس کے پیچھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جو فوڈ آپ غلط قسم کا کھا رہے ہیں جو کہ سائنٹسٹ لوگوں نے کریٹ کیا ہے ماڈیفائی کر کے ہر چیز کو، وہ آپ کے جسم میں جا رہا ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، یہ شیمپو ہو گیا، سوپ ہو گیا، سب چیزیں جو ہیں یہ سائنٹسٹ لوگ انفارچونیٹلی وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو پیسے دے رہی ہے کمپنی۔ تو وہاں سے میں بات شروع کی تھی کہ وہ صاحب غصے میں ناراض ہو کے چلے گئے کمرہ چھوڑ کے کہ ایسے سائنٹسٹ ہو ہی نہیں سکتے جو تم کہہ رہے ہو، کیسے یہ جاہلانہ بات کر رہے ہو تم۔ انہوں نے غصے میں بہت سارے برے الفاظ مجھے کہے کہ تم سائنٹسٹ لوگوں کو کوشچن کر رہے ہو، تم سائنس کو چیلنج کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں ہر کسی کو نہیں، لیکن سائنٹسٹ ہی بڑی بڑی کمپنیز میں جو بڑی خراب چیزیں بنا رہے ہیں اس میں گھسے ہوئے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں پے رول پہ، اور وہ اس کو اپروو کر رہے ہیں اور اس میں ریفائنمنٹ کر رہے ہیں کہ اور زیادہ لوگ اس کو خریدیں۔ الٹیمیٹلی مجھے کیونکہ ان کے گھر میں ایز اے گیسٹ گیا ہوا تھا اور ٹھہرا ہوا بھی تھا ان کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے، تو مجھے جا کے ان سے معافی مانگنی پڑی، سوری کہنا پڑا تاکہ وہ واپس آئیں، محفل میں بیٹھیں، دوبارہ سے بات چیت ہو۔ اب اس کا میں تو منہ بند کر کے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں اور کیا بات میری بری لگ جائے، لیکن بارہ اس معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو بات یہ کرنے کی ہو رہی ہے بھائی، یہ دنیا جو ہے بڑی ہی
خبیث ہو چکی ہے. وہ چیزیں جو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہیں، آپ کی اسکن پہ جا رہی ہیں، آپ کے بالوں میں جا رہی ہیں، آپ کے دانتوں میں جا رہی ہیں، وہ بڑی ہی خطرناک چیزیں بن چکی ہیں. اس کے بارے میں اب میں سیریز شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس طرح سے ہو رہا ہے، کہاں کہاں بچت کرنی ہے، کس کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے مطلب اپنی صحت کو بچانا ہے، اپنے لوڈ ون کی صحت، لوگوں کی جو آپ کے آس پاس ان کی صحت کو بچانا ہے. جو ینگ جنریشن بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو بچانا ہے، کیونکہ وہ اگر آج ان چیزوں میں پڑ گئے بڑی خراب زندگی ہوگی ان کی فیوچر کی صحت کے لحاظ سے. بہت ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو ان کو آپ چیزیں دے رہے ہیں کھانے کے لیے. تو ساری چیزوں پر بات شروع کرنے والا ہوں ویڈیو میں. تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ کیا چیزیں خطرناک ہیں، کون کون سی چیزیں کینسر پروڈیوسنگ ہیں، کون کون سی چیزیں بیماری پروڈیوسنگ ہیں، تو آپ میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لگے رہیے، جڑے رہیے. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں گے تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. بہت ہی میں وہ انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں باہر کی دنیا سے جو کہ پاکستانیوں کو ککھ بھی نہیں پتہ. بڑا خطرناک لفظ بول رہا ہوں، ککھ بھی نہیں پتہ کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں کیا زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے جو آپ کے لوڈ ون ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور سے کس قدر بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں بچوں کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو بھی نہیں پتہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو رکے رہیے، جڑے رہیے. اگلی ویڈیو میں مزید میں ایسے ہی باتیں لے کے آؤں گا خطرناک والی، آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کس قدر ڈیلی خطرناک کام کر رہے ہیں. چلیے آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.